السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام ذکر و فکر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلمان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد معیز صاحب، ایک صاحب علم، دینی اسکالر اور قرآن و حدیث کے مطالعے میں گہری بصیرت رکھنے والے۔ آج ہم جس خوبصورت اور امید افزا موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت، یعنی رب کی وہ صفت جو بندوں کے دلوں کو اطمینان دیتی ہے، گناہگار کو امید دیتی ہے اور نادم دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ جزاک اللہ سلمان بھائی۔ واقعی یہ موضوع ہر مومن کے لیے دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو ایمان کا اصل ذائقہ ہی کھو دیتے ہیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا تعارف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بالکل سلمان بھائی، الرحمن اور الرحیم دونوں صفات اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ صرف مومنوں تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں ہر مخلوق پر پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، مومن ہو یا کافر۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الرحمت 100 جزء فانزل منها جزءا واحدا فی الارض۔ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک حصہ زمین پر نازل کیا جس کی بدولت ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ جی ہاں سلمان بھائی، اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سوچیں ذرا، دنیا میں جو محبت، شفقت اور نرمی ہم دیکھتے ہیں وہ صرف ایک حصہ ہے اس رحمت کا۔ معیز بھائی، رحمت اور مغفرت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت دراصل اس کی رحمت ہی کا مظہر ہے۔ بالکل سلمان بھائی، مغفرت کا مطلب ہے درگزر اور گناہوں کو چھپا لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت تو جیسے امید کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہم اکثر اللہ کی رحمت کو آسمانی یا اخروی تصور کرتے ہیں، مگر دراصل دنیا میں بھی یہ رحمت ہر طرف ظاہر ہے۔ جی ہاں سلمان بھائی، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی ہماری صحت، علم، اولاد، رزق، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی مصیبتیں بھی دراصل رحمت کے روپ میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ بالکل سلمان بھائی، جیسے حدیث میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری یا غم پہنچتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کے درد کو بھی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے مغفرت کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ ہر وقت کھلے رکھے ہیں، مگر کچھ خاص مواقع ایسے ہیں جب وہ دروازے اور زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں، جیسے رمضان المبارک۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح تہجد میں، سحری کے وقت اور جمعہ کے دن یہ سب مغفرت کے لمحے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج کے زمانے میں انسان گناہوں میں مبتلا ہے، مگر استغفار ہی وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جی سلمان بھائی،
قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ استغفار صرف گناہ نہیں دھوتا بلکہ رزق میں بھی برکت لاتا ہے۔ اللہ کے رسول خود رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ان کی زندگی میں ہمیں مغفرت مانگنے اور دوسروں پر رحم کرنے کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ بالکل، ایک موقع پر جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پر پہاڑ گرا دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ یہ ہے حقیقی رحمت کا مظاہرہ، دشمنوں کے لیے بھی خیر مانگنا۔ معز بھائی، آج بہت سے لوگ اپنی غلطیوں سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جی، حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہوتے ہیں، یعنی مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ گرتا ہے مگر توبہ کر کے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ چلیے آخر میں سامعین کے لیے کچھ عملی باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں۔ ضرور سلمان بھائی، چند آسان مگر طاقتور اعمال یہ ہیں۔ نماز کی پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہیں جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ روزانہ استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ صدقہ اور خیرات، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا، جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، یہ دلوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر غالب کر دے گا۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، اور جنت میں جانے والے بھی صرف اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے۔ یہی تو اصل سبق ہے کہ ہم نیک اعمال ضرور کریں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ کی رحمت پر رکھیں۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اس کی مغفرت بے حساب ہے اور اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بس ہمیں توبہ، استغفار اور نیکی کی راہ اختیار کرنی ہے۔ بالکل، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ پروگرام ذکر و فکر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمت، برکت اور مغفرت سے مالا مال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔